الرحيم العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخبير البصير القوي الرفيع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم الحكيم الغفور الشكور العالي القبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل القريب الرقيب المجيب الوسيع الحكيم الودود المجيد البئيس الشديد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن الممدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القدير المقدر المقدم المخرر أول الآخر الظاهر الباطن الأول المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوالي الرشيد الصبور اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید سے پہلے پڑھنے والی دعا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تعلیم فرمائی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اشہد ان ھذا کتاب المنزل من عندک علی رسولک محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وکلامک الناطق علی لسان نبیک جعلتہ ہادیا منک الی خلقک وحبلا متصلا فیما بینک وبین عبادت. اللہم انی نشرت عہدک وکتابک
اللہم فاجعل نظری فیہ عبادتاً وقراءتی فیہ فکراً وفکری فیہ اعتباراً واجعلنی ممن اتعظ ببیان مواعظک فیہ واجتنب معاصیک ولا تتبع عند قراءتی علی سمعی ولا تجعل علی بصری غشاوة ولا تجعل قراءتی قراءة لا تدبر فيها بل اجعلنی اتدبر آیاتہ واحکامہ آخذا بشرائع دینک ولا تجعل نظری فیہ غفلتا ولا قراءتی حذرا انک انت الرؤوف الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ تیری نازل کردہ کتاب ہے، تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ پر۔ اے اللہ ان پر اور ان کے اہل بیت پر اپنی برکتیں نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ تیرے الفاظ ہیں جو تیرے نبی کی زبان سے ادا ہوئے، تو نے اسے اپنی مخلوق کے لیے ہدایت بنایا، اور تیرے بندوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ۔ اے اللہ ہم نے تیرا عہد اور تیری کتاب کھولی، اے اللہ اسے ہماری عبادت کا ذریعہ بنا اور اسے غور و فکر کا سبب بنا، اور اس پر ہمارا تدبر ہمیں نصیحت حاصل کرنے کا راستہ دکھا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو اس کی نصیحتوں سے سیکھنے والے ہیں اور تیرے نافرمانی سے بچتے ہیں۔ اے اللہ جب میں اس کی تلاوت کروں تو ہمارے کان بند نہ کر، اور نہ ہی ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال، اور نہ ہی ہماری تلاوت کو بے مقصد بنا، بلکہ ہمیں ان میں شامل کر جو اس کی آیات پر غور کرتے ہیں اور تیرے دین کی راہیں تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں بے خبر نہ بنا جب ہم اسے دیکھیں، اور ہماری تلاوت کو بیکار نہ ہونے دے، بے شک تو سب سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم دوسرے سپارے پر، جو کہ سورہ بقرہ ہی ہے، آیت نمبر 142 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قریب احمق لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے موڑ دیا ہے جس پر پہلے قائم تھے؟ تو اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب خدا کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے، اور تحویل قبلہ کی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو اور پیغمبر تمہارے اعمال کے گواہ رہیں۔ اور ہم نے پہلے قبلے کو صرف اس لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون پیچھے پاؤں پلٹ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ قبلہ ان لوگوں کے علاوہ سب پر گراں ہے جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، اور خدا تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، وہ بندوں کے حال پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے رسول، ہم آپ کی توجہ کو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو ہم ان قریب آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی جہت کی طرف موڑ دیجئے اور جہاں بھی رہیے اسی طرف رخ کیجئے۔ اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہی برحق ہے، اور اللہ ان لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اگر آپ
ان اہل کتاب کے پاس تمام آیتیں بھی پیش کر دیں کہ یہ آپ کے قبلہ کو مان لیں تو ہرگز نہ مانیں گے، اور آپ بھی ان کے قبلے کو نہ مانیں گے، اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، اور علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کا اتباع کر لیں گے تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول کو بھی اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں، بس ان کا ایک گروہ ہے جو حق کو دیدہ اور دانستہ چھپا رہا ہے۔ اے رسول، یہ حق آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے، لہٰذا آپ ان شک و شبہ کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ معین ہے اور وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔ اب تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو، اور تم سب جہاں بھی رہو گے خدا ایک دن سب کو جمع کر دے گا کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ پیغمبر، آپ جہاں سے باہر نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی سمت ہی رکھیں کہ یہی پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف رکھیں، اور پھر تم سب جہاں رہو تم سب بھی اپنا رخ ادھر ہی رکھو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت نہ رہ جائے، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، تو ان کا خوف نہ کرو بلکہ اللہ سے ڈرو کہ ہم تم پر اپنی نعمت تمام کر دینا چاہتے ہیں کہ شاید تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک اور پاکیزہ بناتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ سب کچھ بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب تم ہم کو یاد کرو تاکہ ہم تمہیں یاد رکھیں، اور ہمارا شکریہ ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اور ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور اموال، نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، اور اے پیغمبر آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں جو مصیبت پڑنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں، کہ ان کے لیے پروردگار کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں ہیں، لہٰذا جو شخص بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں کا چکر لگائے، اور جو مزید خیر کرے گا تو خدا اس کے عمل کا قدردان اور اس سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے واضح بیانات اور ہدایت کو ہمارے بیان کر دینے کے بعد بھی چھپاتے ہیں ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، علاوہ ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنے کیے کی اصلاح کر لیں اور جس کو چھپایا ہے اس کو واضح کر دیں تو ہم ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں کہ ہم بہترین توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہیں۔ جو لوگ کافر ہو گئے اور اسی حالت کفر میں مر گئے ان پر اللہ، ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، وہ اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے کہ نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین اور آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے
اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کا مثل قرار دیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت بھی کرتے ہیں، جبکہ ایمان والوں کی تمام تر محبت خدا سے ہوتی ہے۔ اور اے کاش ظالمین اس بات کو اس وقت دیکھ لیتے جو عذاب کو دیکھنے کے بعد سمجھیں گے کہ ساری قوت صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ سخت ترین عذاب کرنے والا ہے۔ اس وقت جب کہ پیر اپنے مریدوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور سب کے سامنے عذاب ہوگا اور تمام وسائل منقطع ہو چکے ہوں گے، اور مرید بھی یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے ان سے اسی طرح بیزاری اختیار کی ہوتی جس طرح یہ آج ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ خدا ان سب کے اعمال کو اسی طرح حسرت بنا کر پیش کرے گا اور ان میں سے کوئی جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں؟ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے پکارنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو جانوروں کو آواز دے اور جانور پکار اور آواز کے علاوہ کچھ نہ سنیں اور نہ سمجھیں۔ یہ کفار بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل سے سروکار نہیں ہے۔ صاحبان ایمان، جو ہم نے پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اسے کھاؤ اور دینے والے خدا کا شکریہ ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تمہارے اوپر پس مردار، خون، سور کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مضطر ہو جائے اور حرام کا طلبگار اور ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا نہ ہو تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جو لوگ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے احکام کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں، اور خدا روز قیامت ان سے بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاکیزہ قرار دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے عوض اور عذاب کو مغفرت کے عوض خرید لیا ہے۔ آخر یہ آتش جہنم پر کس قدر صبر کریں گے؟ یہ عذاب صرف اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور اس میں اختلاف کرنے والے حق سے بہت دور ہو کر جھگڑے کر رہے ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اس شخص کا حصہ ہے جو اللہ اور آخرت، ملائکہ اور کتاب پر ایمان لے آئے اور محبت خدا میں قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، غربت زدہ مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مال دے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جو بھی عہد کرے اسے پورا کرے، اور فقر و فاقہ میں اور پریشانیوں اور بیماریوں میں اور میدان جنگ کے حالات میں صبر کرنے والے ہوں تو یہی لوگ اپنے دعوے ایمان و احسان میں سچے ہیں، اور یہی صاحبان تقوی اور پرہیزگار ہیں۔ ایمان والوں، تمہارے اوپر مقتولین کے بارے میں قصاص لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد
اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ اب اگر کسی کو مقتول کے وارث کی طرف سے معافی مل جائے تو نیکی کا اتباع کرے اور احسان کے ساتھ اس کے حق کو ادا کر دے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے حق میں تخفیف اور رحمت ہے، لیکن اب جو شخص زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ صاحبان عقل، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے کہ شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ۔ تمہارے اوپر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت سامنے آ جائے تو اگر کوئی مال چھوڑا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت کر دے۔ یہ صاحبان تقوی پر ایک طرح کا حق ہے۔ اس کے بعد وصیت کو سن کر جو شخص تبدیل کر دے گا اس کا گناہ تبدیل کرنے والے پر ہوگا، تم پر نہیں۔ خدا سب کا سننے والا اور سب کے حالات سے باخبر ہے۔ پھر اگر کوئی شخص وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا ناانصافی کا خوف رکھتا ہو اور وہ ورثے میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ۔ یہ روزے صرف چند دن کے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی شخص مریض ہے یا سفر میں ہے تو اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھ لے گا، اور جو لوگ صرف شدت اور مشقت کی بنا پر روزے نہیں رکھ سکتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اگر اپنی طرف سے زیادہ نیکی کر دیں تو اور بہتر ہے، لیکن روزہ رکھنا بہرحال تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم صاحبان علم و خبر ہو۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ لہٰذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھے۔ خدا تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا، اور اتنے ہی دن کا حکم اس لیے ہے کہ تم عدد پورے کر دو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اقرار کرو، اور شاید تم اس طرح اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان اور اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔ تمہارے لیے ماہ رمضان کی رات میں عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، ہو تمہارے لیے پردہ پوش ہیں اور تم ان کے لیے۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم اپنے ہی نفس سے خیانت کرتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم باطمینان مباشرت کرو اور جو خدا نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے اس کی آرزو کرو، اور اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک فجر کا سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے نمایاں نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رات کی سیاہی تک روزے کو پورا کرو، اور خبردار مسجدوں میں اعتکاف کے موقع پر عورتوں سے مباشرت نہ کرنا۔ یہ سب مقررہ حدود الہی ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ اس طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ شاید وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اور خبردار، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھانا، اور نہ حکام کے حوالے کر دینا کہ رشوت دے کر حرام طریقے سے لوگوں کے اموال کو کھاؤ، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے۔ اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو فرما دیجئے کہ اے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ مکانات میں پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی ان کے لیے ہے
جو پرہیزگار ہوں اور مکانات میں دروازوں کی طرف سے آئیں، اور اللہ سے ڈرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تم بھی ان سے راہ خدا میں جہاد کرو اور زیادتی نہ کرو، کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ان مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جس طرح انہوں نے تم کو آوارہ وطن کر دیا ہے تم بھی انہیں نکال باہر کر دو، اور فتنہ پردازی تو قتل سے بھی بدتر ہے، اور ان سے مسجد الحرام کے پاس اس وقت تک جنگ نہ کرنا جب تک وہ تم سے جنگ نہ کریں، اس کے بعد جنگ چھیڑ دیں تو تم بھی چپ نہ بیٹھو اور جنگ کرو، کہ یہی کافرین کی سزا ہے۔ پھر اگر جنگ سے باز آ جائیں تو خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک سارا فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور صرف دین اللہ کا ہے۔ پھر اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو ظالمین کے علاوہ کسی پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ شہر حرام کا جواب شہر حرام ہے، اور حرمات کا بھی قصاص ہے، لہٰذا جو تم پر زیادتی کرے تم بھی ویسا ہی برتاؤ کرو جیسی زیادتی اس نے کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ سمجھ لو کہ خدا پرہیزگاروں ہی کے ساتھ ہے۔ اور راہ خدا میں خرچ کرو اور اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو، نیک برتاؤ کرو کہ خدا نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے تمام کرو۔ اب اگر گرفتار ہو جاؤ تو جو قربانی ممکن ہو وہ دے دو، اور اس وقت تک سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی منزل تک نہ پہنچ جائے۔ اب جو تم میں سے مریض ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو وہ روزہ یا صدقہ یا قربانی دے دے۔ پھر جب اطمینان ہو جائے تو جس نے عمرہ سے حج تمتع کا ارادہ کیا ہے وہ ممکنہ قربانی دے دے، اور قربانی نہ مل سکے تو 3 روزے حج کے دوران اور 7 واپس آنے کے بعد رکھے، کہ اس طرح 10 پورے ہو جائیں۔ یہ حج تمتع اور قربانی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل مسجد الحرام کے حاضر شمار نہیں ہوتے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ یاد رکھو کہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے۔ حج چند مقررہ مہینوں میں ہوتا ہے، اور جو شخص بھی اس زمانے میں اپنے اوپر حج لازم کر لے اسے عورتوں سے مباشرت، گناہ اور جھگڑے کی اجازت نہیں ہے، اور تم جو بھی خیر کرو گے خدا اسے جانتا ہے۔ اپنے لیے زاد راہ فراہم کرو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے صاحبان عقل ہم سے ڈرو۔ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے پروردگار کے فضل و کرم کو تلاش کرو، پھر جب عرفات سے کوچ کرو تو مشعر الحرام کے پاس ذکر خدا کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے ہدایت دی ہے، اگرچہ تم لوگ اس کے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ پھر تمام لوگوں کی طرح تم بھی کوچ کرو اور اللہ سے استغفار کرو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جب سارے مناسک تمام کر لو تو خدا کو اسی طرح یاد رکھو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا ہی میں نیکی دے دے اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہم کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، اور خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور چند معین دنوں میں ذکر خدا کرو، اس کے بعد جو 2 دن کے اندر جلدی کرے گا اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو تاخیر کرے گا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ پرہیزگار رہا ہو، اور اللہ سے ڈرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ تم سب اسی کی طرف محشور کیے جاؤ گے۔ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں زندگانی دنیا میں بھلی لگتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہیں۔ اور جب آپ کے پاس سے منہ پھیرتے ہیں
تو زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں، جبکہ خدا فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو تو غرور گناہ کے آڑے آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والوں، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔ یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابر کے سائے کے پیچھے عذاب خدا یا ملائکہ آ جائیں اور ہر امر کا فیصلہ ہو جائے، اور سارے امور کی بازگشت تو خدا ہی کی طرف ہے۔ ذرا بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کس قدر نعمتیں عطا کی ہیں، اور جو شخص بھی نعمتوں کے آ جانے کے بعد انہیں تبدیل کر دے گا وہ یاد رکھے کہ خدا کا عذاب بہت شدید ہے۔ اصل میں کافروں کے لیے زندگانی دنیا آراستہ کر دی گئی ہے، اور وہ صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن متقی اور پرہیزگار افراد کا درجہ ان سے کہیں زیادہ بالا تر ہوگا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ فطری اعتبار سے سارے انسان ایک قوم تھے، پھر اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے اور ان کے درمیان برحق کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کریں، اور اصل اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں کتاب مل گئی ہے اور ان پر آیات واضح ہو گئیں، صرف بغاوت اور تعدی کی بنا پر۔ تو خدا نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی اور انہوں نے اختلافات میں حکم الہی سے حق دریافت کر لیا، اور وہ تو جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تمہارے سامنے سابق امتوں کی مثال پیش نہیں آئی جنہیں فقر و فاقہ اور پریشانیوں نے گھیر لیا، اور اتنے جھٹکے دیے گئے کہ خود رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخر خدائی امداد کب آئے گی؟ تو آگاہ ہو جاؤ کہ خدائی امداد بہت قریب ہے۔ پیغمبر، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ راہ خدا میں کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین، قرابت دار، ایتام، مساکین اور غربت زدہ مسافروں کے لیے ہوگا، اور جو بھی کار خیر کرو گے خدا اسے خوب جانتا ہے۔ تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور یہ ممکن ہے کہ جسے تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، جسے تم دوست رکھتے ہو وہ برا ہو۔ خدا سب کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پیغمبر، یہ آپ سے محترم مہینوں کے جہاد کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور راہ خدا سے روکنا اور خدا اور مسجد الحرام کی حرمت کا انکار ہے، اور اہل مسجد الحرام کا وہاں سے نکال دینا خدا کی نگاہ میں جنگ سے بھی بدتر گناہ ہے، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اور یہ کفار برابر تم لوگوں سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے امکان میں ہو تو تم کو تمہارے دین سے پلٹا دیں، اور جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا اور کفر کی حالت میں مر جائے گا اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنمی ہوگا اور وہیں ہمیشہ رہے گا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا وہ رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں، اور خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔
یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور بہت سے فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اور یہ راہ خدا میں خرچ کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو۔ خدا اسی طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم فکر کر سکو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ ان کے حال کی اصلاح بہترین بات ہے۔ اگر ان سے مل جل کر رہو تو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ مصلح کون ہے اور مفسد کون ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا، لیکن وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ خبردار، مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک ایمان نہ لے آئیں کہ ایک مومن کنیز مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی بھلی معلوم ہو۔ اور مشرکین کو بھی لڑکیاں نہ دینا جب تک مسلمان نہ ہو جائیں کہ مسلمان غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو۔ یہ مشرکین تمہیں جہنم کی دعوت دیتے ہیں، اور خدا اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے، اور اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید یہ لوگ سمجھ سکیں۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے ایام حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ حیض ایک اذیت اور تکلیف ہے، لہٰذا اس زمانے میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب پاک ہو جائیں تو جس طرح سے خدا نے حکم دیا ہے اس طرح ان کے پاس جاؤ۔ بتحقیق خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا اپنی کھیتی میں جہاں چاہو داخل ہو جاؤ، اور اپنے واسطے پیشگی اعمال خدا کی بارگاہ میں بھیج دو، اور اس سے ڈرتے رہو۔ یہ سمجھو کہ تمہیں اس سے ملاقات کرنا ہے، اور صاحبان ایمان کو بشارت دے دو۔ خبردار، خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ قسموں کو نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے میں مانع بنا دو۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ خدا تمہاری لغو اور غیر ارادی قسموں کا مواخذہ نہیں کرتا ہے، لیکن جس کو تمہارے دلوں نے حاصل کیا ہے اس کا ضرور مواخذہ کرے گا۔ وہ بخشنے والا بھی ہے اور برداشت کرنے والا بھی۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ترک جماع کی قسم کھا لیتے ہیں انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد واپس آ گئے تو خدا غفور الرحیم ہے۔ اور طلاق کا ارادہ کریں تو خدا سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ مطلقہ عورتیں 3 حیض تک انتظار کریں گی، اور انہیں حق نہیں ہے کہ جو کچھ خدا نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اس کی پردہ پوشی کریں، اگر ان کا ایمان اللہ اور آخرت پر ہے، اور پھر ان کے شوہر اس مدت میں انہیں واپس کر لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر اصلاح چاہتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق بھی ہیں جیسی ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک امتیاز حاصل ہے، اور خدا صاحب عزت اور حکمت ہے۔ طلاق 2 مرتبہ دی جائے گی، اس کے بعد یا نیکی کے ساتھ روک لیا جائے گا یا حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دیا جائے گا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ انہیں دے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر یہ کہ یہ اندیشہ ہو کہ دونوں حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو جب تمہیں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ وہ دونوں حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں کے لیے آزادی ہے، اس فدیے کے بارے میں جو عورت مرد کو دے دے، لیکن یہ حدود الہیہ ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا، اور جو حدود الہی سے تجاوز کرے گا وہ ظالمین میں شمار ہوگا۔ پھر اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو عورت مرد کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ دوسرا شوہر کرے۔ پھر اگر وہ طلاق دے دے تو دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے
کہ آپس میں میل کر لیں۔ اگر یہ خیال ہے کہ حدود الہیہ کو قائم رکھ سکیں گے، یہ حدود الہیہ ہیں جنہیں خدا صاحبان علم و اطلاع کے لیے واضح طور سے بیان کر رہا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ مدت عدت کے خاتمے کے قریب پہنچ جائیں تو یا انہیں اصلاح اور حسن معاشرت کے ساتھ روک لو یا انہیں حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دو، اور خبردار نقصان پہنچانے کی غرض سے انہیں نہ روکنا کہ ان پر ظلم کرو، کہ وہ ایسا کرے گا وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔ اور خبردار آیات الہی کو مذاق نہ بناؤ، خدا کی نعمت کو یاد کرو، اس نے کتاب و حکمت کو تمہاری نصیحت کے لیے نازل کیا ہے، اور یاد رکھو کہ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اور جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو اور ان کی مدت عدت پوری ہو جائے تو خبردار انہیں شوہر کرنے سے نہ روکنا، اگر وہ شوہروں کے ساتھ نیک سلوک پر راضی ہو جائیں۔ اس حکم کے ذریعے خدا انہیں نصیحت کرتا ہے جن کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے، اور ان احکام پر عمل تمہارے لیے باعث تزکیہ بھی ہے اور باعث طہارت بھی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اور مائیں اپنی اولاد کو 2 برس کامل دودھ پلائیں کہ یہ جو رضاعت کو پورا کرنا چاہے گا، اس درمیان صاحب اولاد کا فرض ہے کہ ماؤں کی روٹی اور کپڑے کا مناسب طریقے سے انتظام کرے۔ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جا سکتی، نہ ماں کو اس کی اولاد کے ذریعے تکلیف دینے کا حق ہے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے ذریعے، اور وارث کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی طرح اجرت کا انتظام کرے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تم اپنی اولاد کے لیے دودھ پلانے والی تلاش کرنا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ متعارف طریقے کی اجرت ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرو اور یہ سمجھو کہ وہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے بیویاں چھوڑ کر مر جائیں ان کی بیویاں 4 مہینے 10 دن انتظار کریں کہ جب یہ مدت پوری ہو جائے تو جو مناسب کام اپنے حق میں کریں ان میں کوئی حرج نہیں ہے، خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تمہارے لیے نکاح کے پیغام کی پیشکش یا دل ہی دل میں پوشیدہ ارادے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم بعد میں ان سے تذکرہ کرو گے، لیکن فی الحال خفیہ وعدہ بھی نہ لو، صرف کوئی نیک بات کہہ دو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب تک مقررہ مدت پوری نہ ہو جائے عقد نکاح کا ارادہ نہ کرنا، یہ یاد رکھو کہ خدا تمہارے دل کی باتیں خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ وہ غفور بھی ہے اور حلیم و بردبار بھی۔ اور تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر تم نے عورت کو اس وقت طلاق دے دی جب کہ اس کو چھوا بھی نہیں، اور ان کے لیے کوئی مہر بھی معین نہیں کیا ہے، البتہ انہیں کچھ مال و متاع دے دو، مالدار اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق۔ بقدر مناسب ہونا ضروری ہے کہ یہ نیک کرداروں پر ایک حق ہے۔ اور اگر تم نے ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور ان کے لیے مہر معین کر چکے تھے تو معین مہر کا نصف دینا ہوگا، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا ان کا ولی معاف کر دے، اور معاف کر دینا تقوی سے زیادہ قریب تر ہے۔ آپس میں بزرگی کو فراموش نہ کرو، خدا تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اپنی تمام نمازوں اور بالخصوص نماز وسطیٰ کی محافظت اور پابندی کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر خوف کی حالت ہو تو پیدل سوار جس طرح ممکن ہو نماز ادا کرو، اور جب اطمینان ہو جائے تو اس طرح ذکر خدا کرو جس طرح اس نے تمہاری لا علمی میں تمہیں بتایا ہے۔ اور جو لوگ مدت حیات پوری کر رہے ہوں اور ازواج کو چھوڑ کر جا رہے ہوں انہیں چاہیے کہ اپنی ازواج کے لیے 1 سال کے خرچ اور گھر سے نہ نکالنے کی وصیت کر کے جائیں، پھر اگر وہ خود سے نکل جائیں تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اپنے بارے میں جو بھی مناسب کام انجام دیں، خدا صاحب عزت اور صاحب حکمت بھی ہے۔
اور مطلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق کچھ خرچہ دینا یہ متقی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح پروردگار اپنی آیات کو بیان کرتا ہے کہ شاید تمہیں عقل آ جائے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل پڑے موت کے خوف سے، اور خدا نے انہیں موت کا حکم دے دیا اور پھر زندہ کر دیا کہ خدا لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے۔ اور راہ خدا میں جہاد کرو اور یاد رکھو کہ خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے اور پھر خدا اسے کئی گنا کر کے واپس کر دے؟ خدا کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی، اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں؟ نبی نے فرمایا کہ اندیشہ یہ ہے کہ تم پر جہاد واجب ہو جائے تو تم جہاد نہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا ہم کیوں کر جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بال بچوں سے الگ نکال باہر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب جہاد واجب کر دیا گیا تو تھوڑے سے افراد کے علاوہ سب منحرف ہو گئے، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ ان کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو حاکم مقرر کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح حکومت کریں گے؟ ان کے پاس تو مال کی فراوانی نہیں ہے، ان سے زیادہ تو ہم ہی حقدار حکومت ہیں۔ نبی نے جواب دیا کہ انہیں اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے، علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے، صاحب علم بھی۔ اور ان کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس وہ تابوت لے آئیں جس میں پروردگار کی طرف سے سامان سکون اور آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کا چھوڑا ہوا ترکہ بھی ہے۔ اس تابوت کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس میں تمہارے لیے قدرت پروردگار کی نشانی بھی ہے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اس کے بعد جب طالوت علیہ السلام لشکر لے کر چلے تو انہوں نے کہا کہ اب خدا ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو اس میں سے پی لے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا، اور جو نہ چکھے گا وہ مجھ سے ہوگا، مگر یہ کہ ایک چلو پانی لے لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے پانی پی لیا سوائے چند افراد کے۔ پھر جب وہ صاحبان ایمان کو لے کر آگے بڑھے، لوگوں نے کہا کہ آج تو جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی ہمت نہیں ہے۔ اور ایک جماعت نے جسے خدا سے ملاقات کرنے کا خیال تھا کہا اکثر چھوٹے چھوٹے گروہ بڑی بڑی جماعتوں پر حکم خدا سے غالب آ جاتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ لوگ جب جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا کہ خدایا ہمیں بے پناہ صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثبات دے، ہمیں کافروں کے مقابلے میں نصرت عطا فرما۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جالوت کے لشکر کو خدا کے حکم سے شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں ملک اور حکمت عطا کر دی، اور اپنے علم سے جس قدر چاہا دے دیا۔ اور اگر اسی طرح خدا بعض کو بعض سے نہ روکتا رہتا تو ساری زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن خدا عالمین پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ آیات الہیہ ہیں جن کو ہم واقعیت کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم، ہم تیری بارگاہ میں تیری ہی کتاب کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بہتر طریقے سے
تعلیمات قرآن پر عمل کر سکیں اور اہل بیت اطہار کی سیرت پر عمل کر سکیں۔ اے اللہ، تو نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور حق کے ساتھ ہمیں اس کا فہم عطا فرما۔ اے اللہ، اسے ہمارے لیے عظیم بنا، اسے ہمارے لیے نور بنا، اسے ہماری آنکھوں کی روشنی، ہمارے سینے کا شفا، ہمارے غموں کا مداوا اور ہمارے خوف کو دور کرنے والا بنا۔ ہماری زبان کو اس سے خوبصورت بنا، ہمارے چہرے کو اس سے حسن عطا کر، ہمارے جسم کو اس سے طاقت عطا کر، ہمارے اعمال کو اس کی تلاوت کے ذریعے بلند کر۔ رات کے اوقات اور دن کے اطراف میں ہمیں اس کی تلاوت کرنے پر قائم رکھ، اور قیامت کے دن ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ اٹھا، ان پر اور ان سب پر سلامتی نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن کے بعد کی پڑھنے والی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی قد قرأت ما قضیت من کتابک الذی انزلتہ علی نبیک الصادق صلی اللہ علیہ وآلہ، فلک الحمد ربنا، اللہم اجعلنی ممن یحل حلالہ ویحرم حرامہ ویؤمن بمحکمہ ومتشابہ، واجعلہ لی انسا فی قبری وانسا فی حشری، واجعلنی ممن ترقیہ بکل آیت قرأہا درجة فی اعلی علیین، آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم، ماہ مبارک کا واسطہ جتنے بھی لوگ ضرورت مند اور حاجت مند ہیں، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ سب سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ اس قرآن کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور تمام تر دعاؤں کا مرکز اور محور تیری آخری حجت ہے۔ ان دنوں کی پاکیزہ ساعتوں کے صدقے میں امام کے ظہور کو معین اور مقدر فرما۔ اللہ ہم سب کو امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رمضان رمضان یا حبیب۔ السلام ماہ قرآن، السلام ماہ رمضان کریم، السلام ماہ ایمان، السلام ماہ قرآن، السلام ماہ رمضان کریم، رحمت ایمان تحفہ یزدان، اے ماہ رمضان، اے ماہ رمضان، السلام ماہ ایمان، السلام ماہ قرآن، السلام ماہ رمضان کریم۔